السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ سبھی ساتھی خیر و عافیت کے ساتھ میں ہوں گے، اور دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سبھی کو خیر و عافیت کے ساتھ میں رکھے۔ آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے سورہ بقرہ پارہ نمبر 2 آیت نمبر 225۔ تو چلیے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم الله، لا یہاں پر اس کو لام کو کھینچ کر کے پڑھیں گے، اس لیے کہ یہاں پر الف مدہ ہے، اور الف مدہ کب بنتا ہے؟ الف ہونا چاہیے اور اس سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر ہونا چاہیے۔ اب یہاں پر دیکھیے الف ہے اور الف سے پہلا حرف ہے لام، اس کے اوپر زبر ہے، تو یہ الف مدہ ہو گیا۔ الف مدہ کو ایک الف کے برابر یعنی 1 سیکنڈ تک کھینچ کر کے پڑھیں گے، لا، ٹھیک ہے؟ یہ پوائنٹ اس لیے بتا رہا ہوں، اکثر لوگ اس کے اندر غلطی کرتے ہیں اور اس کو کھینچ کر کے نہیں پڑھتے ہیں، لا یؤاخذ پڑھتے ہیں، لا یؤاخذ نہیں ہے بلکہ لا ٹھیک ہے؟ اور دوسرا پوائنٹ ہے یہاں پر یہاں پر واو نہیں پڑھا جائے گا، حمزہ پڑھا جائے گا، اس لیے کہ حمزہ کبھی تو اکیلا بنا ہوا آتا ہے اور کبھی وہ 3 حرف کے اوپر آتا ہے، ایک ہے الف، دوسرا واو، تیسرا یا۔ اگر حمزہ ان تینوں حرف میں سے کسی بھی حرف کے اوپر بنا ہوا آتا ہے، جیسا کہ یہاں پر یہ واو کے اوپر بنا ہوا ہے، تو وہاں پر صرف حمزہ ہی پڑھا جائے گا، وہ نیچے کا جو واو ہوتا ہے واو نہیں پڑھا جائے گا، تو اس کو پڑھیں گے، یوا نہیں پڑھیں گے۔ کم اللہ، اللہ کے نام کو منہ بھر کے پڑھیں گے، اس لیے کہ اللہ کے نام سے پہلے پیش ہے، اور اللہ کے نام سے پہلے پیش ہوتا ہے تو اس اللہ کے نام کو منہ بھر کے پڑھتے ہیں، کم اللہ، اس طرح سے۔ باللغو، یہاں پر یہ غین ہے، غین کو منہ بھر کے پڑھیں گے۔ فی ایمانکم، یہاں پر یہ چھوٹا مد بنا ہوا ہے، اس کو مد منفصل کہتے ہیں، مد منفصل میں چھوٹا مد بنا ہوا ہوتا ہے، تو اس کو 1 سے 3 الف کے برابر کھینچ کر کے پڑھیں گے۔ فی ایمانکم ولیکن، کن کے اندر غنہ کریں گے، اس لیے کہ یہاں پر یہ نون ساکن ہے اور نون ساکن کے بعد میں یا ہے، نون ساکن کے بعد میں اگر یا ہوتا ہے تو وہاں پر بھی غنہ کرتے ہیں، کن، اس طرح سے ناک میں آواز کو تھوڑی دیر روکیں گے، یہ غنہ کہلاتا ہے۔ اب ہم نے یہاں پر وقف کیا تھا، آیت کی تھی، اور آیت یہاں پر ہے نہیں، تو جہاں پر آیت نہیں ہوتی ہے اور آیت کرنی پڑ جاتی ہے سانس کے چھوٹے ہونے کی وجہ سے یا آیت کے لمبے ہونے کی وجہ سے، تو اگر بیچ میں سانس ٹوٹتا ہے تو پھر پیچھے سے لوٹا کر کے پڑھتے ہیں۔ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ، کم بما، یہاں پر بھی غنہ کریں گے، اس لیے کہ یہاں پر میم ساکن کے بعد میں با ہے، یہ اخفاء شفوی کا قاعدہ کہلاتا ہے، اور اس قاعدے کے اندر بھی غنہ کر کے پڑھتے ہیں، کم بما، اس طرح سے آواز کو ناک میں روک کر کے پڑھیں گے۔ قلوبکم، یہ بڑا قاف ہے، اس کو مبر کے پڑھیں گے۔ واللہ غفور حلیم، واللہ، اللہ کے نام کو یہاں بھی مبر کے پڑھیں گے، اس لیے کہ یہاں پر اللہ کے نام سے پہلے زبر ہے، اور اللہ کے نام سے پہلے زبر ہوتا ہے تو اس اللہ کے نام کو بھی منہ بھر کے پڑھتے ہیں۔ واللہ، اس طرح سے پڑھیں گے، واللہ اس طرح سے نہیں پڑھیں گے۔ غفور، اس کو غفور نہیں پڑھنا ہے، اگر غفور پڑھیں گے تو یہ گاف کا پروننسیشن ہے، اور گاف اردو کا ورڈ ہے، عربی کا ورڈ نہیں ہے، اور قرآن کریم عربی میں ہے، تو غین کی ادائیگی یہ ہے غفور حلیم۔ ہا اور ہا، یہ 2 لفظ ہیں، دونوں میں فرق ہے، ایک ہے بڑا ہا جو حلق کے مڈل سے نکلتا ہے، یعنی درمیانی حلق سے نکلتا ہے، اور ایک ہے چھوٹا ہا جو بالکل شروع حلق سے نکلتا ہے، تو دونوں کے پروننسیشن میں بھی فرق ہے، تو یہاں پر بڑا ہا نکال کر کے پڑھیں گے، حلیم۔ تو الحمدللہ آپ کی آیت نمبر 225 مکمل ہو چکی ہے،
اور امید ہے کہ جو پوائنٹ میں نے آپ کو اس آیت کے اندر بتائے ہیں وہ تمام آپ کو سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ تو کوشش کیجئے جس طرح سے میں نے بتایا ہے اسی طرح سے پڑھنے کی۔ اب اس کو پڑھنا کیسے ہے ایک بار میں آپ کو پڑھ کر کے بھی سنا دیتا ہوں۔ لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم واللہ غفور حلیم۔ جی آج کے سبق کو یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔